السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سمیع خان آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہے۔ نشریات کے اس حصے میں ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاہدات۔ ناظرین، فرد واحد کی زندگی کا دار و مدار اس کے معاشرتی تعلقات کی مضبوطی پر ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جب ایک ریاست قیام میں آتی ہے تو اس کے سربراہ کے لیے لازم ہے کہ وہ دیگر ریاستوں سے فوائد حاصل کرنے کے لیے معاشی، معاشرتی اور سیاسی معاہدات کرے۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے قبائل سے معاہدے کیے، جس کے بعد وہ اس بات کے پابند ہوئے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کسی سازش میں شریک نہیں ہوں گے۔ ناظرین، ان معاہدات سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی بصیرت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح صلح حدیبیہ کا معاہدہ، جسے قرآن کریم میں فتح مبین کہا گیا ہے، جس کے بعد اسلام کی اشاعت میں ایک تیزی آئی اور محض 2 سے 3 برس کے اندر فتح مکہ ممکن ہوا۔ اسی حوالے سے اپنے علماء کرام سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حافظ احمد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں معاہدات، ان کی اہمیت اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں، ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معاہدات، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ باب ہے، وہ عنوان ہے جس سے ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی فہم و فراست، آپ علیہ السلام کی سیاست اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ڈپلومیسی کیسی تھی اس کا پتہ چلتا ہے۔ ویسے تو یہ موضوع ڈاکٹر صاحب کا ہے اور انشاءاللہ یہ اس پر بڑی اچھے انداز سے گفتگو کریں گے۔ بہرحال اگر معاہدوں کی بات کی جائے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مدینہ ہجرت فرمائی تو مدینہ میں یہودی بھی آباد تھے اور انصار بھی آباد تھے، اور ان کے درمیان کچھ نہ کچھ معاملات چلتے رہتے تھے۔ اور پھر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ ہجرت فرمائی تو اس وقت کفار مکہ کی طرف سے جو ایک خطرہ تھا وہ ٹلا نہیں تھا۔ اب مدینہ میں آلریڈی جو وہ ایک قوت رہ رہی ہے یہودی، اور جن کے انصار سے پہلے سے ہی کانفلکٹس چل رہے ہیں، تو ضروری تھا کہ اگر مدینہ کی ریاست میں امن و امان قائم کرنا ہے تو ان سے ایک معاہدہ ضروری ہے تاکہ امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ قائم اور دائم رہ سکے۔ اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ کفار کی طرف سے بھی خطرات تھے، تو یہودیوں سے اپنی ایک سیاسی پوزیشن متعین کرنا یہ بھی ضروری تھا تاکہ ان کی سائڈ پتہ چل جائے وہ کس کی سائڈ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ ان سے ایک معاہدہ کیا جس سے وہاں مدینہ کے رہنے والے ایک وہ ریاست کے شہری بن گئے، اور سب کو مذہبی آزادی تھی، معاشرتی حقوق سب کو مل رہے تھے، اور معاہدہ یہ تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لڑیں گے، دفاع کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف سازش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ میثاق مدینہ یہ وہ معاہدہ ہے تاریخ کا کہ جسے ڈاکٹر حمید اللہ نے پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن کہا ہے، یعنی یہ صرف ایک معاہدہ نہیں تھا بلکہ یہ ریاست مدینہ کا باقاعدہ ایک دستور تھا۔ یہاں یہ بات بڑی غور کرنے کی ہے کہ قوانین پہلے بھی بنے ہیں اور انہیں کچھ نہ کچھ ریٹن فارم میں بھی لایا گیا ہے، لیکن یہ جو 52 شکیں تھی میثاق مدینہ کی، یہ نہ صرف قوانین تھے، نہ صرف معاہدہ تھا، بلکہ ریاست مدینہ کا باقاعدہ کانسٹیٹیوشن تھا اور دنیا کا ہسٹری کا پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا۔ تو یہ اس میثاق مدینہ کی اہمیت ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہجرت کے بعد ایک پہلا معاہدہ تھا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے آس پاس جو قبائل تھے ان سے بھی معاہدے کیے تاکہ ان کی طرف سے بھی جو ایک خطرات کی علامت تھی کہ کہیں وہ بھی کسی سازش کا حصہ نہ بن جائیں اور مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے، تو ان سے بھی نبی کریم علیہ السلام نے معاہدہ کیا اور انہیں اپنا حلیف بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ اچھا، ان معاہدات میں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جو اندرونی کانفلکٹس تھے ان حوالے سے کوئی معاہدہ نہیں کیا، یعنی ان کے جو اندرونی کانفلکٹس ہیں اس میں نبی کریم علیہ السلام یا مسلمانوں کو کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، وہ آپس میں اپنے معاملات کو ڈیل کریں۔ ایک اور بات دیکھنے کی ہے کہ مدینہ کے آس پاس جن قبائل سے آپ علیہ السلام نے معاہدہ کیا وہ تجارتی شاہراہوں پر واقع تھے، یعنی کفار مکہ کا بھی ان شاہراہوں سے گزر ہوتا تھا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی ڈپلومیسی تھی کہ ان سے نبی کریم علیہ السلام نے معاہدہ کر لیا تاکہ کبھی اگر ان کا راستہ روکنا ہو تو یہ قبائل وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوں۔
ایک اور مزے کی بات جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فہم و فراست کو واضح کرتی ہے کہ وہ جو آس پاس کے قبائل تھے، ایک تو یہ نا معاہدہ ہو گیا، حلیف بن گیا، آپس میں ایک دوسرے کو دوست بن گئے. کچھ وہ قبائل تھے جو حلیف نہیں بنے، دوست نہیں بنے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس بات پر ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے دوست نہیں بن رہے، ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، لیکن آپ غیر جانبدار رہیں گے، آپ ان کی بھی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے، بیچ میں رہیں گے، نہ ہماری طرف نہ ان کی طرف. تو یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فہم و فراست تھی. تو میثاق مدینہ دیکھ لیں، اور پھر میثاق مدینہ کے بعد یہ آس پاس کے قبائل سے جو نبی کریم علیہ السلام نے معاہدات کیے، اس آپ کی سیاست، آپ کا سیاسی تدبر، فہم و فراست واضح ہمیں نظر آتی ہے. اور جیسا آپ نے بھی ذکر کیا کہ صلح حدیبیہ جسے قرآن نے فتح مبین قرار دیا، اور وہ تو ایسا عظیم الشان معاہدہ تھا کہ اس وقت بہت سے لوگوں کو وہ سمجھ نہیں آیا، لیکن صرف 2 سال میں within 2 years مکہ فتح ہو گیا. اور ایک اور مزے کی بات، جیسا آپ نے ذکر کیا کہ 2 سالوں میں مکہ فتح ہو گیا، اس طرح ایک اور بات اس میں یہ تھی کہ جب معاہدہ ہوا نا تو امن و امان کی فضا قائم ہو گئی، اور اب یہ خطرہ نہیں تھا کہ وہاں سے کوئی جنگی لشکر آئے گا یا یہاں سے کوئی جنگ ہوگی یا قتل و غارت گری ہوگی. جب ماحول ٹھنڈا ہو گیا نا تو پھر کیا ہوا، جو کفار تھے اور مسلمان تھے وہ بھی ایک دوسرے کے کچھ نہ کچھ قریب ہونا شروع ہوئے، اور اس سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کا جو ایک پیغام تھا، وہ جو مسلمانوں کا ایک کردار تھا، اس کا جو انفلوئنس تھا وہ باقاعدہ نظر آنے لگا. اور اسلامی تاریخ میں پچھلے جتنے بھی سال گزرے تھے، یعنی صلح حدیبیہ ہو رہا ہے 6 ہجری میں، تو اس سے پہلے کتنے سال گزرے نبی کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا؟ تقریباً 18-19 سال کا عرصہ. 18-19 سال میں اتنے مسلمان نہیں ہوئے جتنے ان 2 سالوں میں لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معاہدات تھے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی فہم و فراست تھی، آپ کا سیاسی تدبر تھا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اصل موضوع ڈاکٹر صاحب کا ہے، تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ اس پہ سنیں گے پھر. جی ڈاکٹر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. بعد حمد و صلوات کے بہت ہی خوبصورت پیغام ہے ہمارے بھائی نے جس طریقے سے اشارہ کیا ہے. کچھ باتیں بنیادی یہ ہیں کہ جو باتیں کہہ دی ہیں، میں چاہوں گا کہ ان باتوں کو تو ذہن میں ہم رکھیں، لیکن عصر حاضر میں جو فارن پالیسی میکرز ہیں اور جو جیو پولیٹیکل سچویشن کو جانتے ہیں اور جو انوائرمنٹل سائنسز کے لوگ ہیں، وہ اس بات سے واقف ہیں کہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول اس وقت اپنائے، آج بھی وہی اصول اسٹریٹجک اسٹڈیز کا حصہ ہے. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ معاہدات صرف معاہدات نہیں ہیں. جو پہلی ہجری کا یہ واقعہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی حضرت انس کے گھر پر بیٹھ کر یہودی اور مسلمان یہ معاہدہ کر رہے ہیں، اور نظر آ رہا ہے، جس پر ابن ہشام بھی لکھ رہا ہے، ابن اسحاق نے بھی کچھ لکھا، اور جو غیر مسلم ہے اس میں خاص طور پر اسپرنگر اور میولر وغیرہ کے جو گرامر وغیرہ کے جو تاثرات ہیں اس کے اندر، اور جو اس نے کنسیو کیا اس سے، تو وہ تو ظاہر غیر مسلم ہے. اور وہ جب لکھ رہے ہیں اس کو، تو وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر اس زمانے کے اندر کہ اس سے پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو آپ یونان دیکھتے ہیں، جس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک سٹی اسٹیٹ کا یا آئیڈیل اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، اور اس آئیڈیل اسٹیٹ اور سٹی اسٹیٹ کے اندر باہمی طور پر افلاطون اور ارسطو کا انفلوئنس ہے. اس کے باوجود بھی وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہ تعلیمات یا وہ جو فکر ہے وہ کہیں نافذ العمل نظر نہیں آتی. لیکن آمنہ کے لال نے ایک پل کے اندر سب کچھ اس لیے کر ڈالا کہ یہ سب کچھ حکم الہی سے ہے، اذن خداوندی سے ہے، اور یہ وما ینطق عن الہویٰ کی بنیاد پر معاہدہ ہے. خود کچھ نہیں کر رہے، اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں. تو اب اس معاہدے کے اندر جو بات طے ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی ذرا سے دیکھ لیں کہ یہود سے جو بات طے ہو رہی ہے کہ خون بہا اور فدیے کا طریقہ سابقہ ہی رہے گا. ہر دو فریق کو مذہبی آزادی ہوگی، ایک دوسرے کے دین سے تعرض نہیں کریں گے. اگر ایک فریق کو کسی سے لڑائی پیش آئے تو دوسرا اس کی مدد کرے گا. اگر فریقین میں ایسا اختلاف پیدا ہو جائے کہ جس سے فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ خدا اور رسول پر چھوڑ دیا جائے گا. کوئی فریق قریش اور ان کے معاونین کو امان نہیں دے گا. اگر کوئی دشمن یثرب پر حملہ آور ہو تو ہر فریق مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. یثرب سے مراد مدینہ. اگر ایک فریق کسی سے صلح کرے گا تو اس مصالحت میں دوسرا فریق بھی شامل ہوگا، مگر مذہبی لڑائی سے مستثنیٰ ہوگا. یہ تو مختصراً میں نے اس لیے
اس کی شق یا اس کے آرٹیکلز بیان کر دیے کہ ذہن میں رہے کہ یہ معاہدہ اصل میں دینی سیاسی تعلقات اور انٹر کلچرل کمیونیکیشن کی بہترین مثال ہے، جو آج یونیورسٹی برٹش کولمبیا کے اندر سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے اور مہنگا ترین سبجیکٹ ہے. میں نے بھی گریجویٹ کیا وہاں سے اور اس سبجیکٹ میں ہی کیا. اتفاق کی بات یہ ہے انٹر کلچرل کمیونیکیشن کے اندر. تو یہ انٹر کلچرل کمیونیکیشن کے لوگ جو آج پڑھ رہے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کریم نے وہاں بتلا دیا. اب اس کے اثرات کیا ہوئے؟ اس کے اثرات یہ ہوئے کہ جو آج کے اندر جو زندہ اس وقت ایک بہت بڑا نام امریکہ کا ہے، تھیوڈور رائٹ جونیئر، بہت بڑا اورینٹلسٹ ہے. میری ملاقاتیں بھی ہیں اس شخص سے اور بہت بڑا اسکالر ہے پولیٹیکل سائنس کا. جب معاہدے پر وہ لکھتا ہے اور بولتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا معاہدہ زمین نے نہ دیکھا نہ لوگوں نے کبھی عمل کیا. اب اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ اغیار اس بات کو جانتے ہیں کہ جس حسن کے ساتھ، جس خوبصورتی کے ساتھ، جس تدبر کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات کیے، وفود بھیجے، اور وفود کی جو زبان ہے وہ پیور سوشیو پولیٹیکل زبان ہے. وہ اتنی خوبصورت زبان ہے کہ آج سارے خارجہ پالیسی بنانے والے بیٹھ جائیں تب بھی اتنی حسین زبان نہیں لکھ سکتے یہ لوگ. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ اوپن ہائم ایک انٹرنیشنل لا کا بہت بڑا مفکر ہے اور وہ کہتا ہے ڈپلومیسی از ایوری تھنگ بٹ سنسیئرٹی. اوپن ہائم نے یہ لکھا. اب یہاں ڈپلومیسی بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ جس کو منافقت کے معنوں میں لیا جائے، کیونکہ حضور نے کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں. حضور نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اپنی ثقافت سے دستبردار ہو رہے ہیں. حضور نے کہیں یہ نہیں کہا کہ بنیادی مطالبہ جو اللہ کا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے. نہیں، اللہ کے نبی نے بحیثیت رسول کے نبی کے معاہدہ کیا ہے. سبحان اللہ. بے شک. تو اپنے اسٹیٹس کو نہیں گرنے دیا. آج اپنے اسٹیٹس کو گرا کر، جھک کر، گر کر ہم بعض اوقات اپنے معاملات کو طے کرتے ہیں، لیکن میرے نبی نے غیرت، حمیت اور اسلامی عصبیت بقول ابن خلدون کے جو معروف کتاب ہے مقدمہ ابن خلدون، جس کی اصل کتاب اس کی جو ہے وہ ہے کتاب العبر فی دیوان المبتدا والخبر فی ایام احوال البربر، اس کا یہ مقدمہ ہے. اس میں لکھا کہ مسلمانوں میں جب تک اسلامی عصبیت مضبوط رہے گی ان پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن جس پل مسلمانوں میں اسلامی عصبیت کمزور ہو جائے گی ان پر غیر غالب آ جائیں گے. اس فارمولے پر آج ذرا سا دیکھ لیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. مسجد تو بنا لی شبر میں ایما کی حرارت والوں نے، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی ابتدا ہے بالکل، ابھی یہ اسلامی ریاست اپنے ایک عبوری دور سے گزر رہی ہے. حضور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دشمنوں کو دوست بنایا جائے تاکہ پیغام میں محبت پہنچے. ان کا، حضور کا مشن یہ نہیں تھا کہ زمینوں پہ قبضہ کرو، اشیاء لے لو، لوگوں کو غلام بناؤ. انہوں نے تو غلاموں کو آزاد کیا، اشیاء تقسیم کی اور زندہ کو زندہ رہنے کا سلیقہ سکھلایا. تو یہ معاہدات امن ہے. بس اتنی سی بات. خوبصورت بات. ناظرین، معاہدات اور معاہدات کی پاسداری ایک سچے اور پرامن اسلامی معاشرے کی خصوصیت ہے. میں علماء کرام سے گفتگو مزید آگے بڑھانا چاہوں گا کہ آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں، جو آج ہماری، جیسے آپ نے خود ہی مثالیں دی کہ آج کے دور میں جس طرح کے معاہدات ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، ہم آج کے دور میں بھی اس وقت کی حکمت کو کیسے لا سکتے ہیں؟ سادہ سی ہے کہ ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، خاص طور پر ملت اسلامیہ کی بات کر رہا ہوں مجموعی طور پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ایک مقام و مرتبہ دیا ہے. اور اس وقت تو مسلمان تعداد کے اعتبار سے بہت کم تھے، وسائل کم تھے، لیکن غیرت ایمانی نے ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا کہ حضور کے چہرے انور کو دیکھتے تھے اور اپنی جانیں نثار کرتے تھے. تو یہ نظریہ اسلام اصل میں مسلسل قربانی کا نام، مسلسل کردار سازی کا نام اور مسلسل پیغام رسانی کا نام ہے. اور اس کے اندر انتہا پسندی نہیں ہونا چاہیے. قوم دوسری قوم کی کسی فرد کو یہ محسوس نہ ہو کہ کسی کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں،
کسی دوسری قوم کو یہ محسوس نہ ہو کہ آپ اس پر غلبے کے لیے طاقت کا استعمال کر کے تشدد کو، جس کو ایکسٹریمزم کہتے ہیں، اس کا، میرے نبی نے تو کہیں ایکسٹریمزم کی بات نہیں کی، میرے نبی نے تو امن کی بات کی، کیونکہ وہ پیغمبر امن ہے اور محبت کے ساتھ۔ حضور نے تو ان یہودیوں کو جو حضور سے ملنے آیا کرتے تھے مدینے کے اندر مسجد نبوی میں، ان کو بھی پیار سے گلے لگا کر اپنے ساتھ بٹھایا ہے۔ تو آج ہمارا کردار اگر وہ زندہ ہو جائے اور اس کردار کے اندر وہ دوئی ختم ہو جائے، وہ کہتے ہیں نا دوئی کو چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، تو یہ دوئی کا تصور ختم ہو جائے اور یکسوئی کے ساتھ کعبے سے محبت ہو، مصطفیٰ کا کردار ہو، تو دنیا میں کون ہے جو مسلمان کو فتح کر سکا ہے؟ خوبصورت بات۔ اچھا، جس طرح میں یہ کہنا چاہوں گا، آج کے دور میں جب آپ معاہدے کی بات کرتے ہیں تو کن اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے آپ کو؟ مجھ سے بات کر رہے ہیں آپ جو بھی، جی، میں یہ کیونکہ جیو پولیٹیکل انہوں نے پہلے کہا تھا کہ آپ اس ٹاپک کے حوالے سے تھوڑے زیادہ اس کے بنیادی اصول جو خارجہ پالیسی آج ہے نا، جی، اس میں سب سے پہلا بنیادی اصول یہ ہے کہ مساوات کی بنیاد پر دونوں افریقین کے لیے، جی، یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے وہ مساویانہ، وہ اس میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جو ووٹ ہے، ووٹ میں بڑی ریاست یا چھوٹی ریاست نہیں ہوتی، یہ ایک الگ بات ہے کہ جناب وہ جو ووٹ ہے، اصل ووٹ کس کے پاس ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک پولیٹیکل ڈسکشن۔ لیکن جو آپ مساویانہ بنیاد پر معاہدات کیجئے، اپنی معاش کو مضبوط کیجئے۔ حضور نے معاشی استحکام کی طرف توجہ دی، جس کو آپ کہتے ہیں پولیٹیکل اکانومی۔ آپ دیکھیے کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے آئے تو مہاجرین سے یہ نہیں کہا کہ وہ انصار پر ڈیپینڈنٹ ہوں گے، انہوں نے انڈیپینڈنٹ بزنس شروع کیا اپنا، اور یہودیوں کے مقابلے کے اندر اپنے بزنس کو لے کر آئے وہ، یہاں تک کہ ان کے جو معاشی استحکام کی وجہ سے اسلامی ریاست مستحکم ہوئی، اور جتنے جہاد کے معاملات ہوتے تھے، خارجہ پالیسی کے معاملات ہوتے تھے، اسلامی ریاست کے لیے اگر مختلف طریقوں سے دفاعی نظام کو مضبوط کرنا ہوتا تھا تو اس کے لیے وہ پیسہ کام آتا تھا۔ اور جب حضور اپنے صحابہ سے ہی کہتے کہ اب اسلامی ریاست کو تمہاری ضرورت ہے، اس کی مدد کرو، تو کوئی فرد ایسا نہیں تھا کہ وہ پیسے سے محبت کرے، وہ حضور سے محبت کرتے تھے، دین اسلام سے محبت کرتے تھے، اور اپنا سب کچھ نچھاور کر کے کیا کہتے تھے کہ اپنے گھر پر کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات کی روح سے جس کا عہد نہیں اس کا دین بھی نہیں، لہٰذا ہمیں امن و سلامتی، معاشی فوائد اور سیاسی بصیرت کے تحت معاہدات کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے۔ اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن جاتے جاتے ہمارے پیارے نعت خواں بھائی سید احمد حسن سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور خوبصورت کلام پیش کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر لاکھوں درود و سلام۔ اللہ نے کے بعد سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہ گھر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین وثقلین، محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن آجام۔ مولایا صلی
وسلم دائماً ابداً على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محتشم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم.